یہ فرمایا کہ ایام تشریق میں یعنی جب 9 ذی الحجہ کی تاریخ جو آنے والی ہے، عرفے کا دن، اس کی صبح سے لے کر اور ایام تشریق کے خاتمے تک یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق واجب کر دیا، یعنی ہر نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ واجب ہے، یہ صرف مستحب ہی نہیں واجب ہے کہ ہر نماز فرض کے بعد اور نماز عید کے بعد یہ تکبیر پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو 3 مرتبہ واجب ہے، حنفی مسلک میں 1 مرتبہ واجب ہے سمجھتے ہیں۔ تو یہ تکبیر تشریق جو سارے سال نہیں ہوتی، سارے سال نماز کے بعد نہیں ہوتی، اور سارے سال حکم یہ ہے کہ ذکر کرو تو افضل یہ ہے کہ آہستہ کرو، ذکر بالجہر اگرچہ جائز ہے مگر افضل نہیں، افضل یہی ہے کہ آدمی ذکر کرے تو آہستہ کرے، ذکر بالجہر افضل نہیں ہے اگرچہ جائز ہے، لیکن دعاؤں میں بھی یہی حکم ہے، دعا کرنی ہو تو آہستگی سے دعا کرنا یہ افضل ہے بلند آواز سے دعا کرنے کے مقابلے میں۔ تو ذکر اور دعا یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں خفیہ کرنا، آہستگی سے کرنا، اپنے اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ قائم کر کے ذکر اور دعا کرنا یہ افضل ہوتا ہے، بلند آواز سے ذکر کرنا افضل نہیں۔ وہاں ذکر میں تو وہ بات ہونی چاہیے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ اسمعت من ناجیت، مجھے کسی اور کو نہیں سنانا، جس سے میں مناجات کر رہا ہوں، جس سے میں فریاد کر رہا ہوں، بس اس کو سنا دیا میرے لیے کافی ہے۔ تو عام حکم یہ ہے، چنانچہ عام نمازوں کے اندر جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو جماعت سے بھی پڑھتے ہیں، جماعت کے بعد ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن سب اپنے اپنے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، بلند آواز سے کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ان 5 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پسندیدہ یہ ہے کہ بلند آواز سے کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق، یہ اس طرح ایک مشابہت اور پیدا فرما دی گئی کہ تکبیر تشریق کے ذریعے ان لبیک کہنے والوں کے ساتھ تم شریک ہو جاؤ، وہاں بھی دونوں چیزیں چلتی ہیں، لبیک بھی ہوتا ہے ان دنوں میں اور تکبیر تشریق بھی ہوتی ہے۔ حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو گئے تو نماز کے بعد کوئی تکبیر کہتا تھا، نماز کے علاوہ بھی تکبیر کہتے تھے، اور کوئی تلبیہ پڑھتا تھا، تو دونوں ہوتے تھے، لیکن اس کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے تکبیر تشریق کے ذریعے کہ یہ تکبیر تشریق کا ہو، واجب کر دیا ان کے ساتھ۔ وہ پہلی مشابہت جو تھی وہ مستحب تھی، یہ واجب کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ واجب ہے ہر مسلمان کے ذمے، جو مرد ہو یا عورت ہو، اور جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو یا اکیلے پڑھ رہا ہو، ہر حالت میں واجب ہے۔ اگر فرض کرو جماعت نہیں ملی، اکیلا پڑھنا پڑ گیا کسی کو، تو اکیلے نماز میں بھی نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا واجب ہے۔ اور خواتین کے لیے بھی جو گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں اکیلے، ان کے لیے بھی واجب ہے، بس یہ اتنا فرق ہے کہ خواتین کو بلند آواز سے پڑھنے کے بجائے آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ خواتین کے لیے آواز بلند کرنا
پسندیدہ نہیں، ان کے لیے لبیک بھی بلند آواز سے پڑھنا پسندیدہ نہیں. اگر حج کو گئی ہو تو لبیک تو پڑھنا ہے لیکن وہ آہستہ آواز سے پڑھنا ہے. اسی طرح یہاں پر تکبیر تشریق بھی خواتین کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا ان کے ذمہ واجب ہے. اور اس معاملے میں خواتین اکثر و بیشتر اس مسئلے سے آگاہ نہیں ہوتی، اس واسطے ان کا اہتمام نہیں کیا جاتا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ مرد لوگ جو ہیں وہ تو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اگر ایک آدمی بھول جائے تو پوری مسجد پڑھ رہی ہوتی ہے، یاد آ جاتا ہے. لیکن خواتین بیچاری اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں تو ان کو یاد دلانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. تو ان کو چاہیے کہ وہ عرفے کے دن سے 9 تاریخ کی صبح سے اور 13 تاریخ کی عصر تک وہ اپنے ہاں کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ وقت پر یاد آ جایا کرے. لکھ کے لگا لیں اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر، لکھ کے لگا لیں تاکہ یاد آ جائے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیر اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں میں مشروع فرمائی ہے اور کہیں سارے سال میں نہیں ہے. اور یہ تکبیر جو ہے تکبیر تشریق یہ نمازوں کے بعد تو واجب ہے. اگر کوئی چھوڑے گا جان بوجھ کر تو گناہ ہوگا، لیکن نمازوں کے علاوہ بھی یہ تکبیر مستحب ہے. یعنی بلند آواز سے یہ تکبیر کہتے رہنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. یہ تو آپ یہ اکثر حضرات جانتے ہی ہیں کہ جب نماز عید کو جا رہے ہوں، عید الاضحیٰ کی نماز کو، تو پھر راستے میں بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے جانا چاہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. وہ بھی مسنون ہے اور مستحب ہے. اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر پڑھنا یہ مستحب ہے. بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف ایام تشریق ہی میں نہیں، عرفے کے دن کے بعد ہی نہیں، بلکہ آج سے ہی، یعنی پہلی ذی الحجہ سے جو 10 دن شروع ہو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بیان کرنے کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے الفاظ فضاؤں میں گونجنے چاہیے. تو اس واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، یعنی خیر القرون میں، ابتدائی دور میں ایک معمول یہ تھا جو آج کل ختم ہو گیا کہ لوگ بازاروں میں بھی بلند آواز سے تکبیریں پڑھا کرتے تھے. جا رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھا اور تکبیر پڑھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. کوئی بازار کے اندر دکان پر بیٹھا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے تکبیر پڑھ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے تو وہ زبان سے تکبیر پڑھ رہا ہے. مطلب یہ کہ تکبیر پڑھنے کا ایک عام رواج تھا ان 10 دنوں میں بھی جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہو رہے ہیں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو رواج ہے لوگوں میں کہ وہ تکبیر پڑھتے ہیں بازاروں کے اندر بھی، چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، تو آیا یہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا ضرور کرنا چاہیے. انہوں نے اس کی ترغیب دی اور اس کی بنا پر علماء کرام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر پڑھنا اولا ہے، بہتر ہے. اور یہ بہتر تو اب آج کل کچھ مفقود سا ہو گیا ہے، ہم لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں. یوں تو نہیں کہنا چاہیے کہ سنت ہے اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ثابت نہیں، لیکن خیر القرون کے اندر جبکہ صحابہ بھی موجود تھے، تابعین بھی تھے، تبع تابعین بھی تھے، تو وہ یہ عمل کرتے رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں ہوئی. فقہاء کرام نے اس کو اولا قرار دیا. تو اس واسطے ان 10 دنوں کے اندر بھی تکبیر کا کثرت سے
زبان پر ہو اور بلند آواز سے ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، اچھی بات ہے اور اس کو رواج دینا بہتر ہے۔ بلکہ جو ایام تشریق ہیں یعنی یوم عرفے کے دن کے بعد سے لے کر 13 تاریخ تک، اس میں تو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مشہور صحابی ہیں اور اتباع سنت کی تصویر تھے، ان کا ہر عمل اتباع سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا اور لوگ ان کے عمل سے سنتیں سیکھا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ نمازوں کے بعد تکبیر کہتے تھے، بلکہ کھانا کھا رہے ہیں تو پہلے تکبیر سے آغاز کیا، کھانا کھانے کے بعد تکبیر کہی، اپنے خیمے کے اندر رہے اس میں تکبیر کہی، یہاں تک کہ بازاروں میں نکلتے تو بازاروں میں نکلتے وقت تکبیر کہتے اور ان کی تکبیر سن کر سارے بازار والے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ منا تکبیروں سے گونجنے لگتا تھا۔ یہ روایات میں آتا ہے۔ تو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو اپنی شان کبریائی کے اعلان اور اظہار کا ایک مظہر بنایا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیر کہلوائی جا رہی ہے مختلف اوقات میں، یہ بھی ایک طرح سے مشابہت پیدا کی جا رہی ہے ان خوش نصیب لوگوں کے ساتھ جو لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں یہ وقت گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کی برکت سے ہمیں بھی ان نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرما دے جو وہاں جانے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو دوسری چیز یہ ہے جو ان دنوں کے اندر جس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔